وہ چار الفاظ ہم جن کے ورد سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، پسندیدہ اور عزیز بن جاتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندوق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ چار الفاظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، ہم فرض نمازوں کو مکمل کرنے کے بعد اگر نوافل ادا کرتے ہیں یا وظائف کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قریب آ جائے، یا کم از کم ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اتنا قریب ہو جائیں کہ ہمارے اپنے دل میں جو چھپے راز ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں میں یہ سب کچھ دہراتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے کہ ان الفاظ کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کا ورد کرنا میرے لیے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب و عزیز ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی تسبیح کرنا میرے لیے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب و عزیز ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ صبح و شام ایک ایک تسبیح کرنے سے اس زمین و آسمان کی درمیانی جگہ بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ صرف دو کلمات اور وہ جگہ جس کی پیمائش ہو ہی نہیں سکتی وہ بھر سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کی پسندیدگی ہے۔ اسی طرح ایسے کلمات کا ورد کرنا جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو زبان سے ادا کرنا انتہائی آسان ہے، مگر اس کا اجر، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ ایک تسبیح روزانہ کرنے سے ہمارا میزان بھر جاتا ہے۔ ہمارے میزان کی جب پیمائش ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارا میزان زیادہ ہو جائے گا۔ قیامت میں ہماری نیکیاں اور برے کام تولے جائیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا ان تسبیحوں کی وجہ سے۔ جب معراج شریف کی رات کو حضور عالم بالا پر گئے تھے، 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضور سے فرمایا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے اور کوئی پودا نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہنا کہ انہی الفاظ کی تسبیحات کریں تاکہ ان کے لیے چھاؤں میسر آ سکے۔ ان سے کہنا کہ جنت میں سائے کے لیے آبیاری کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سارے پیغمبروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نصیب تو بہت اچھے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت آیا جو سوکھ چکا تھا۔ آپ نے اس پر چھڑی ماری تو اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات کہنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ افضل یہ عمل ہے۔ پھر فرمایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام غروب ہونے سے پہلے جس نے 100 بار یہ کلمات دہرائے اس نے بڑا ذخیرہ کر لیا، بڑا ہی ذخیرہ کر لیا آخرت کے لیے زاد راہ کا۔ عزیزو، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سیدھا اور صاف راستہ دکھایا۔ اب آگے سنیے کہ دنیا میں ہمیں اس کے لیے کتنے فوائد ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس انسان سے زیادہ مومن کوئی نہیں جو ان عبادات یعنی نوافل اور ذکر کی وجہ سے لمبی عمر پاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھے گا اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ ہماری باڈی میں جو جوڑ ہیں جن سے ہم سارا دن کام لیتے ہیں، ان کا صدقہ ہم پر واجب ہوتا ہے۔ ان اذکار کا ورد کرنے سے وہ صدقہ ادا ہوتا ہے۔ ہم جب ان کلمات کا ورد کرتے ہیں تو ان کا ایک سہانا سا شور ہوتا ہے، یہ کلمات سیدھے عرش پر جاتے ہیں، اور مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ جب اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتی ہے تو وہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ زمین والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ تحفے جب اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو فرشتے فرداً فرداً ہر ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، ہمارا وہاں ذکر ہو؟ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے یہ۔ تو عزیزوں، ہم کیا یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ذکر ہو؟ تو آپ یہی تسبیحات صبح و شام کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو وہاں ہمارا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ان کلمات کا وزن اور پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، جب تم محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہاری محفل سے کہیں زیادہ اچھی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محفل تو فرشتوں کی محفل ہے۔ اللہ کو یاد رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب چاہو دعا کرو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کسی غیر پر بھروسہ نہیں، کسی سے سوال نہ کرو۔ جو چیز چاہیے وہ تم اللہ سے مانگتے رہو۔ تم 1 قدم میرے پاس آؤ گے، میں 10 قدم تمہارے پاس آؤں گا۔ تم چل کر میرے پاس آؤ گے، میں بھاگ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسے الفاظ بولنے والا کون شخص ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ حضور یہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ وظیفہ ساری عمر ترک نہیں کیا۔ آپ کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ بہت وقت عبادت کو دے سکیں یا وظائف کر سکیں، یا آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہیں۔ عزیزو، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اسی کو مشکلات سے آگاہ کریں۔ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، وہی ساری قوت کا مالک ہے، اسی کو پکاریے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی کزن ام ہانی تشریف لائیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمشیرہ ہیں۔ وہ بولی، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کا ورد میں کر لیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے کا ملے گا۔ واہ واہ، اللہ کی شان! اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، ایک غلام، اور اللہ کی تعریف کا اتنا اجر، اور وہ بھی بیٹھے بٹھائے۔ ایک تسبیح کرنے کا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا کلمہ بتایا، الحمدللہ پڑھا کرو، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 گھوڑے قربان کرنے کا ملے گا۔ واہ! یہ بھی دیکھیے، کچھ خرچ نہیں کرنا بلکہ الٹا انتہائی قیمتی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے آپ کو 100 اونٹ اللہ کی راہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اس وقت قیمتی ترین ثواب ہو چکا ہے، لاکھوں کروڑوں کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تعریفی کلمات بھی تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں نا، کسی اور کے تو ہے ہی نہیں۔
دنیا میں نہ آخرت میں کسی کے بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ چوتھا ورد جو بتایا وہ بھی سنیے، لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے سے زمین و آسمان کی درمیانی جگہ بھر جائے گی، اور آپ کا نام اور آپ کا کلام فرشتے تشت میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے فلاں انسان نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہاں ہمارا ذکر ہوگا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اس کو اپنائیے۔ تیسرا کلمہ ہے یہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہماری زندگی کا لب لباب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو۔ کام کے دوران پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے، بے وضو پڑھیے۔ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وضو آپ کا نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام رات، دن کے کسی پہر میں ضرور پڑھیے۔ یہ آپ کو اس کو دن کا رات کا ورد بنائیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔